السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات یہ صورت اپنے نام سے شروع ہو رہی ہے اور یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 46 آیات ہیں۔ النازعات، النازعات کہتے ہیں سختی سے کھینچنے کو، یعنی والنازعات ان فرشتوں کو، یعنی جو روح جو ہیں وہ سختی سے کھینچتے ہیں ان کو کہا گیا ہے نازعات۔ اور اس صورت کا بنیادی مضمون قیامت کا واقعہ ہونا، یعنی جو قیامت واقعہ ہوگی وہ اس کا منظر اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا، اور ساتھ ساتھ اس صورت میں یہ بھی اس بات سے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ شروع کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کر یقین دلایا ہے کہ قیامت ایک دن ضرور واقع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات، اور قسم ہے ان فرشتوں کی، غرقا جو ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے۔ مطلب کیا ہے؟ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے کافر کی روح کھینچنے والے۔ والناشطات، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نہایت نرمی سے، نشطہ یہ صفت ہے، یعنی جو نہایت نرمی سے مومن کی روح نکالتے ہیں، یا جو نہایت نرمی سے نکالنے والے ہیں۔ مطلب ہے اس کا کہ جو فرشتے مومنین کی روح نکالتے ہیں وہ مراد ہے۔ والصابحات، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں تیزی سے، صبح والصابحات صبح، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو پوری قوت کے ساتھ اللہ کا حکم ماننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں بڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوتا ہے تو اللہ کا حکم ماننے کے لیے وہ جلدی کرتے ہیں۔ فالمدبرات، اور قسم ہے، یعنی پھر ان فرشتوں کی قسم جو ہر کام کا انتظام کرنے والے۔ فالمدبرات، جو تدبیر کرنے والے ہیں ہر کام کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کاموں کا حکم دیا ہوتا ہے اس کام کو پر کی وہ تدبیر کرنے والے یا انتظام کرنے والے۔ اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور یہاں 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھا کر یقین دلایا جا رہا ہے۔ آگے کس چیز کا یقین دلایا جا رہا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ مطلب کیا ہے؟ زمین مراد ہے کہ جس دن زمین کانپے گی۔ اب یہاں اس صورت میں فرشتوں کی قسمیں کھا کر جو یقین دلایا گیا ہے تو اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے، ممکن ہے کہ یہ بھی ہے کہ جو کفار تھے، کفار اور مشرکین وغیرہ، ان کے عقائد کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کے عقائد یہ نہیں تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ وہ نعوذ باللہ جو فرشتے تھے ان پر بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ فرشتے کون ہیں، ان کو پتہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ یقین رکھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو بہت تیزی، یعنی جو بہت تیزی سے کام کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بہت تیزی سے تعمیل کرنے والے ہیں، اور جو ایک بہت ہی تیز مخلوق ہے اور فرما بردار مخلوق ہے، اس بات کا وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اب یہاں ان کا عقیدہ تو تھا، فرشتوں پر ایمان بھی تھا، اس طرح کا ایمان کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کے ساتھ ان میں شرک جو کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو نعوذ باللہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ فرشتوں کو یعنی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو یہاں جو ہے وہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا، اپنی فرما برداری کے لیے۔ کچھ فرشتے ہیں جنہیں روح نکالنے کے لیے
روح نکالنے کے کام پہ لگایا گیا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں یعنی جو نیک لوگوں کی روح نکالیں گے، کچھ فرشتے جو کافر ہیں ان کی روح نکالیں گے۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے انتظار میں جلدی سے کھڑے رہتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے گا اور فوراً عمل کریں گے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ ہر کام میں لگے رہتے ہیں۔ کام سے مراد یہ کہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے اس کے انتظامات میں روزی رزق پہنچانا، روزی پہنچانا، ہوائیں اور بارش برسانا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ایک ان کے ذمہ لگا دیا۔ تو یہاں ان سب فرشتوں کی جو اللہ کی مخلوق ہے قسمیں کھا کر اس بات کا یقین دلایا گیا ہے۔ دوسرا عقیدہ مشرکین مکہ کا کیا تھا؟ جو دوسرا عقیدہ تھا اس کی یہاں تصحیح کی گئی ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، یعنی انسان جب مر جائے گا اس کے بعد وہ دوبارہ، وہ سمجھتے تھے کہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے انسان، تو مرنے کے بعد قبر میں مٹی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے، اور اگر زندہ ہوگا بھی تو اس سے اعمال اور انسان کا حساب کتاب لینا، اعمال اور قیامت کا واقعہ ہونا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ انسان جب ایک دفعہ دنیا میں آیا اس کے بعد مر جائے گا تو کچھ بھی اس کی یعنی کوئی وجود نہیں ہے، بس ختم ہو گیا۔ تو ہاں، ایک مسلمان جو ہوتا ہے یا ایک مومن، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں آیا ہے تو وہ اعمال کرنے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس کے بعد آگے جا کے اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا۔ جبکہ جو مشرکین تھے ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، وہ آخرت پہ ہی یقین نہیں رکھتے تھے، وہ قیامت کو ہی نہیں مانتے تھے کہ قیامت کوئی چیز ہے یا آئے گی، کیونکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ حساب کتاب ان سب پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں جو ہے فرشتوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلایا کہ قیامت ضرور بضرور واقعہ ہوگی، اور پھر جب قیامت واقعہ ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت سب لوگوں کے دل کانپ رہے ہوں گے۔ پہلے زمین پر زلزلہ آئے گا، یعنی جو زمین ہے وہ کانپے گی، اس کے بعد زمین پر زلزلہ آئے گا، اس کے بعد جو ہے لوگوں کے دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ پھر جو لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم واقعی پہلی حالت میں زندہ ہوں گے اور جو کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے، تو وہ یعنی یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم واقعی زندہ ہو گئے تو پھر تو یہ یعنی ہمیں دوبارہ اگر ہم سے زندہ کر کے پوچھا گیا تو یہ تو بہت ایک بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کس طرح نقصان ہوگا؟ دنیا میں انہوں نے جو سرکشی کرتے ہوئے وقت گزار دیا تھا کہ ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، تو کیا ہوا؟ انہوں نے دنیا میں دیا گیا وقت ضائع کر دیا، تو لہٰذا یہ ان کے لیے نقصان ہوگا۔ دل کا اذن قرۃ خاسرہ، کہ اس وقت تو یہ بڑے نقصان کی واپسی ہوگی۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، تو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، یعنی وہ ایک جو نفخہ اولیٰ ہے، یہاں اس کا تذکرہ ہے کہ جب وہاں سور پھونکی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔ اس کے بعد فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، پھر وہ ایک کھلے میدان میں جمع ہوں گے، یعنی کھلے میدان میں جمع ہوں گے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، پہلے کہا گیا کہ یوم ترجف الراجفہ، زمین کانپے گی، یہ نفخہ اولیٰ کے بارے میں جو پہلی دفعہ قیامت سور پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت واقعہ ہوگی۔ یہاں سے جو ہے فإنما ہی زجرۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ یہاں سے نفخہ ثانیہ کے بارے میں، یعنی جو دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ جو ہیں وہ میدان حشر میں جمع ہو چکے ہوں گے۔ اب یہاں تک قیامت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بیان کیا جا رہا ہے ان کی قوم کے بارے میں، تاکہ کیا ہو، لوگوں کو ایک نصیحت کے لیے ساتھ ساتھ ایک عبرت کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک عبرت بنا رکھی ہیں قومیں، تو ان کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ یعنی ان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ لوگ ان کو عبرت، جو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو دیکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حل اتاک، کیا آپ کے پاس پہنچی حدیث موسیٰ علیہ السلام کی خبر، جب انہیں ان کے رب نے پکارا مقدس وادی طویٰ میں اور فرمایا تم فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔
فقل حل لک الی ان تزکی، تو پھر کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جا اور میں تیرے رب کی طرف سے رہنمائی کروں تاکہ تو ڈرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس طرح سے اسے کہو کہ تم سرکش ہو گئے اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ تو اس سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ لیکن اس نے کیا کیا، یہ واقعہ پیچھے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس نے انکار کر دیا تھا تبلیغ قبول کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے سے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانیاں دکھائیں اور اس نے جب جھٹلایا تو اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو اب یہاں اسی کا تذکرہ ہے کہ اس نے کہا یعنی اس سے پہلے کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جب حضرت موسیٰ نے اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے جو معجزے تھے وہ دکھائے تھے اور اس کے بعد جادوگروں کو جمع کیا، ایک مقابلہ ہوا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ کہا کہ یعنی میں تمہارا رب ہوں، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ واقعہ آپ لوگوں نے تفصیلی واقعہ پیچھے بھی پڑھا ہے، لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، لہٰذا اللہ نے اس کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس میں یہ جو واقعہ ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ہلاک کیا تھا؟ ان کو ہلاک اس لیے کیا تھا کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور عذاب میں ہلاک کر دیا اور آخرت اور دنیا کے عذاب دونوں میں پکڑا۔ ان فی ذلک لعبرۃ، اور بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو وہ یہ بھی دیکھے گا کہ دنیا میں جو اعمال کیے ہیں وہی اللہ تعالیٰ بدلا دے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں تو پکڑے گا، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے دنیا میں بھی وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا۔ جیسے کہ فرعون کا واقعہ لے لیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا یقیناً وہی اس طرح کے واقعات سے عبرت حاصل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دور بھاگے گا۔ اب وہ لوگ جو کہتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوگا، ان کو یہاں اس میں جواب دیا گیا ہے، ان کی دلیل دی گئی ہے کہ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یا اس آسمان کا جسے اللہ نے بنایا۔ ایک انسان کیا ہے، ایک انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کی پتلے کی طرح ایک صورت بنا کر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، لیکن اگر ہم آسمان کو غور کریں، آسمان ایک بے مثال اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ آسمان ہمارے سروں پہ ایک چادر، ایک چھت پھیلی ہوئی ہے، جو ایک کبھی یعنی جو دن کا وقت ہوتا ہے اس میں آسمان کیا ہوتا ہے ہمارے سروں پہ نیلا ہوتا ہے، اس کے بعد آسمان جب رات کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بہترین مثال کہ آسمان کیا ہے، ہمارے سر پہ ایک سائبان کی طرح قائم ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے سروں پہ موجود چھتوں کو دیکھیں، جیسے ایک چھت ہوتی ہے تو آسمان اسی طرح چھت کے طور پہ ہمارے سروں پہ قائم ہے، لیکن ایک انسان کی تخلیق نہیں ہے یہ آسمان، یہ قدرت صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم چھت بناتے ہیں تو اس کو قائم کرنے کے لیے 4 ستون، 4 دیواریں جو ہیں وہ لازمی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم ایک یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے اگر ذرا سا بھی کوئی چھاؤں وغیرہ یا کچھ کریں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آسرا، کوئی ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن آسمان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس قدرت کی بے مثال نشانی ہے۔ رفع سم کہا، اس نے اس کو بلند کیا، فسواہا، اور اسے درست فرما دیا، یعنی اس نے اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست فرما دیا۔ درست فرما دیا کہ اگر ہم دیکھیں تو بالکل ہمارے سروں پہ ایک ایسی چھت ہے جس میں نہ کوئی شگاف ہے، نہ اونچ ہے، نہ نیچ ہے، بالکل ایسے۔ اگر ہم اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہماری نظر کیا ہوتی ہے، وہاں سے واپس پلٹ لی آتی ہے، لیکن ہماری نظر کوئی بھی عیب، کوئی شگاف، کچھ بھی نہیں دیکھتی۔
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا، اس کے دن کو روشن بنایا. یعنی آسمان میں یہ بھی خاصیت رکھی انسانوں کے لیے کہ جب دن ہوتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو وہ تاریک ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اور پھر انسان کے لیے زمین کو بچھایا، اور اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور اس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. یعنی چارہ اور پانی نکالا، اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی، اور اس میں سے ہم انسانوں کے لیے خوراک، جانوروں کے لیے خوراک، یہ ساری چیزیں زمین سے ہی ہم حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد پہاڑوں کو جو زمین میں گاڑ دیا، یعنی جو پہاڑ تھے ان کو ایک صورت میں ہم پہلے بھی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کیا کیا کہ ان کو کیلیں بنا دیا. مطلب یہ کہ پہاڑوں کو زمین پہ قائم کر دیا اور اس سے زمین کو مضبوط کر دیا. متاعا لکم ولانعامکم، تم اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے. یعنی وہ جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے چارہ نکالا ہے وہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب بہت بڑی آفت آئے گی. یعنی کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب ہے قیامت. یوم یتذکر الانسان، جس دن انسان اپنی کوشش کو ماساہا، یعنی جو کوشش کی ہے اس نے وہ دیکھ لے گا، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. لہٰذا جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو کیا ہوگا؟ اس جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا. یعنی ایسا شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے مخالف نہیں چلا، بلکہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسی پر چلا. تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، مطلب یہ کہ اللہ کی مخالفت میں ڈٹ جانا، یعنی مخالفت کرنا. تو اس طرح یہ مراد ہے کھڑا ہونے سے. یعنی اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے سامنے جھک کر رہتا ہے، اس کو اپنا خالق و مالک مانتا ہے. اور وَنَهَى النَّفْسَ، اور اس نے اپنے آپ کو بری خواہش سے روکا. یعنی جو اللہ کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے احکامات کے مخالف نہیں کرتا، تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا، تو جنت کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ ہوگا. یسألونک عن الساعة، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایان مرساہا، کہ قیامت کب قائم ہوگی. فیما انت من ذکرها، آپ سے یعنی آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ذکر سے کیا تعلق. یعنی یہ جو آگے پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا قیامت کا علم نہیں ہے. الی ربک منتہاہا، اور آپ کے رب کے پاس انتہائی علم ہے. اور آپ تو صرف برے کام سے، برے انجام سے ڈرانے والے ہیں. اور جو کوئی ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم موجود ہے. فیما انت من ذکرہا، اور آپ کا اس قیامت کے ذکر سے کیا تعلق. یعنی وہ لوگ جو آپ سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو ان سے کہا جائے تم قیامت کے ذکر سے تم لوگوں کو کیا تعلق. جب بھی آنی ہوگی قیامت لازمی آ جائے گی، اور اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. کأنہم، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن دیکھیں گے، یوم یرونہا، کہ ان کو دیکھیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک شام یا ایک صبح وہاں گزار کے آئے. یعنی جو دنیا کی زندگی تھی انہیں لگے گا کہ ہم وہاں بہت زندگی گزار کے آئے. یعنی وہاں جو زندگی ہم نے گزاری تھی وہ ایک دن کی تھی، اس طرح تھی. مطلب یہ ہے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یعنی وہ انہیں لگے گا کہ وہ وہاں، یعنی جو دنیا ہے وہاں صرف ایک شام رہے تھے یا اس کی ایک صبح رہے تھے. اس کو سمجھیں، یاد کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر کوئی سوال ہو تو لازمی پوچھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین.